नाज़रीन PIA तबाह हो चुकी है, बस इसका ऐलान किया जाना बाकी है। ये एयरलाइन इस कदर शदीद माली बहरान का शिकार है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल इसे ईंधन फराहम करने को भी तैयार नहीं है। ईंधन की अदम दस्तियाबी पर सिर्फ 10 दिन में PIA की 300 से ज्यादा परवाजें मंसूख हुई हैं। गुज़िश्ता रोज में एक दिन में PIA की 51 परवाजें मंसूख हुई। इनमें 27 परवाजें अंदरूने मुल्क और 24 परवाजें बैरूने मुल्क जाना थी। ये हाल है और मुसाफिर सख्त अजियत में है। इससे ज्यादा अजियत PIA का रवैया है। वो मुसाफिरों को परवाजों की मुमकिन रवानगी का वक्त बताने से भी कासिर है। परवाजें मंसूख होने से PIA को रोजाना 60 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है। PIA का माहाना खसारा 13 अरब रुपए, सालाना खसारा 156 अरब रुपए है। PIA के मजमूई नुकसान 713 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। कौमी एयरलाइन की माली हालत इतनी पतली हो चुकी है कि कोई बैंक इसको कर्ज देने को भी तैयार नहीं है। ये सूरत हाल वाजे कर रही है कि अब PIA का चलना नामुमकिन हो चुका है। नाज़रीन, जो PIA आज बदतरीन जवाल का शिकार है, इससे किसी वक्त इंतहाई उरूज भी देखा है। PIA की कहानी का आगाज ओरिएंट एयरवेज से होता है। ओरिएंट एयरवेज लिमिटेड कलकत्ता में 1946 में कायम की गई थी। ये तकसीम से पहले हिंदुस्तान की पहली और वाहिद मुस्लिम मलकियती एयरलाइन थी। तकसीम के बाद ओरिएंट एयरवेज ने अपना सदर दफ्तर कलकत्ता से कराची मुंतकिल किया। 1955 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस एयरलाइन की को जम करते हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA की बुनियाद रखी। इसके बाद ये एयरलाइन तरक्की करती गई, नए तैयारे खरीदे गए, बैनुल अक़वामी परवाजें शुरू की गई और फिर जब 1985 में मुत्तहदा अरब अमारात ने एमिरेट्स एयरलाइन का आगाज किया तो अमाराती एयरलाइन PIA से तैयारे लीज पर लेकर शुरू की गई थी। PIA ने ही फजाई अमले, इंजीनियर्स और दीगर स्टाफ की तरबियत के लिए खित्ते का पहला तरबियती मरकज बनाया था। तब दुनिया की बड़ी एयरलाइंस के पायलट्स की इब्तदाई तरबियत PIA करती थी। नाज़रीन, एमिरेट्स एयरलाइन, सिंगापुर एयरलाइन, जॉर्जियन एयरलाइन और माल्टा एयर के पायलट्स को तरबियत PIA ने दी। जो एयरलाइन PIA से तैयारे लीज पर चलाया करती थी, जिस एयरलाइन के पायलट्स को PIA ने तरबियत दी थी, वो आज इंतहाई मुनाफा बख्श एयरलाइन बन चुकी। लेकिन PIA मुसलसल जवाल का शिकार है। एक वक्त में PIA यूरोपीय एयरलाइंस का मुकाबला किया करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान की दीगर एयरलाइन से भी कहीं पीछे है। PIA का जवाल उस वक्त शुरू हुआ जब सियासतदानों ने जाती मफाद के लिए इसमें मदाखलत शुरू की। बदकिस्मती से PIA के जवाल की कोई एक वजह नहीं। ये एयरलाइन लूटमार का शिकार भी रही, अकरबा परवरी से भी मुतासिर हुई और सियासी बुनियादों पर बेदरेग भर्तियां तो इस एयरलाइन को ले डूबी हैं। इस वक्त PIA के पास 31 तैयारे हैं और इदारे के मुलाजमीन की तादाद 11,000 है। इसका मतलब है कि एक तैयारे के लिए 355 अफराद भर्ती किए गए। नाज़रीन, जाली पायलट लाइसेंस स्कैंडल से भी PIA को शदीद नुकसान पहुंचा। तहरीक इंसाफ के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने मुल्क के 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दिए थे। इस वजह से यूरोप और बरतानिया ने PIA की फ्लाइट्स 2020 से मुअत्तल कर रखी हैं और एयरलाइन को 70 अरब रुपए सालाना माली नुकसान हो रहा है। हालांकि बाद में गुलाम सरवर का दावा गलत साबित हो गया था। 262 में से 180 पायलट्स क्लियर हो गए थे। PIA की तबाही की एक वजह यह भी बताई जाती है नाज़रीन कि इसे वो अखराजात भी करने पड़े थे जो इसके जिम्मे भी नहीं थे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव ने जर्मनी नशियाती इदारे डॉयचे वेले को बताया कि माजी में बैरून मुल्क दौरों के लिए अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की रिहाइश का बंदोबस्त करना भी PIA के स्टेशन मैनेजर की जिम्मेदारी हुआ करती थी। PIA की तबाही की एक बड़ी वजह करप्शन भी है। 2017 में स्टेट बैंक की PIA पर बनाई गई कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक PIA में तैयारों के पुर्जों की खरीदारी से लेकर इंजीनियरिंग और केटरिंग तक में करप्शन होती है। बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है GM PIA अब्दुल्ला खान साहब ने। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अब्दुल्ला साहब, हम ये देख रहे हैं कि ये बहुत हद तक इंतजामी मामलात हैं जिनमें मसाइल हैं और उन मसाइल की वजह से PIA को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वजह क्या है? क्यों पैदर पे बेल आउट पैकेजेस के बावजूद, पैदर पे तब्दीलियों के बावजूद PIA रिवाइव नहीं कर पाई? बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं आपको इस बात पे कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, आपने बड़ा कोई कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का इसके ऊपर प्रीएम्बल और इंट्रो दिया, हमारी ताबनाक माजी की दास्तानें भी सुनाई, उसके अपनी तरफ से एक एनालिसिस भी आपने किया कि इसकी परफॉर्मेंस की वजह क्या है। देखें, बहुत सारे स्टैट्स बहुत डिफरेंट तरीके से पेश किए जाते हैं और उनका कोई ना कोई नतीजा निकलता है।
پی آئی کا اگر آپ پوچھیں کہ پی آئی کی اس ٹائم کی سچویشن کی کوئی ایک وجہ یا دو بڑی وجہ کیا ہیں وہ بتانا بہت زیادہ مشکل ہوگا، بیکاز اس کی بہت سارے عوامل ہیں جو اکٹھے ایک کے بعد دوسرے کے بعد وہ ایک دوسرے کے اوپر بلڈ اپ ہوتے رہے اور ہونے کے بعد پرفارمنس جو ہے وہ آج ادھر تک پہنچی۔ جو بات میں یہاں پہ آپ کی وساطت سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں پی آئی اے کا اس ٹائم پہ مسئلہ انتظامی نہیں ہے۔ پی آئی اے نے آرگنائزیشن ریسٹرکچرنگ بہت زیادہ پچھلے کو 3-4 سال کے اندر کی۔ اوور امپلائمنٹ جو پی آئی کا ایک بڑا ایک کرٹیکل مسئلہ ہوا کرتا تھا، سیاسی بھرتیوں کی جس طرح آپ نے بات کی وہ ہوا کرتا تھا، ایک جہاز پہ امپلائی کی ریشو بتائی جاتی تھی، اب وہ بہت زیادہ حد تک کنٹرول ہے۔ پی آئی کا ایچ آر کاسٹ باقی ایئر لائنوں کا اگر 20% ہوتا ہے تو پی آئی کا وہ 6% بھی نہیں رہا۔ مسئلہ اب انتظامی نہیں ہے، مسئلہ ایون آپریشنل وائبلٹی کا بھی نہیں ہے۔ پی آئی اے جو پروازیں آپریٹ کرتا ہے ان پروازوں کے اوپر وہ اپنا آپریٹنگ منافع کماتا ہے یا آپریٹنگ لیول کے اوپر وہ بریک ایون کے اوپر ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ 20 سالوں کے اندر جو پی آئی اے کو خسارہ ہوا وہ بیل آؤٹ کی صورت میں نہیں، پی آئی اے کو وہ خسارہ قرضے کی صورت میں پورا کرنا پڑا۔ جو خسارہ ہوتا تھا وہ پی آئی اے کسی بینک سے یا کسی مالیاتی ادارے سے قرض کی صورت میں حاصل کرتا تھا، چاہے وہ قرض آپ اپنے اثاثوں کے اوپر اٹھائیں، چاہے ایڈوانس سیلز پروسیڈز کے اوپر اٹھائیں کہ آپ کو جتنی آمدن ہوگی جو انٹیسپیٹڈ آمدن ہے اس کے اوپر سے آپ اس کی قسط ادا کر دیں گے، یا آپ ساورن گارنٹی یا حکومتی گارنٹی کے اوپر وہ قرضہ اٹھائیں۔ جتنا قرضہ آپ اٹھاتے تھے وہ سارے کا سارا آپ کی بیلنس شیٹ کے اوپر آ کے ریکارڈ ہوتا تھا، اور ایونچولی اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ آپ کی فائنینشیل کاسٹ چاہے وہ پرنسپل کی پیمنٹ ہو چاہے وہ سود کی پیمنٹ ہو، دونوں ملا کے اتنا زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپ کے پاس اب آپریٹنگ ایکسپینس کے لیے مارجن نہیں بچتا، آپ کے پاس آپریشنل ایکسپینس چلانے کے لیے اب جو رقم درکار ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور یہ گزشتہ دنوں کے اندر آپ نے دیکھا جو پچھلے ایک سال میں ملک کی معاشی صورتحال تھی، جس کے اندر ایکسچینج ریٹ کی والیٹیلٹی ہوئی، جس کے اندر انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، اس کی وجہ سے ہمارا جو قرضوں کا حجم یا جو قرضوں کا دباؤ ہے وہ ہمارے لیے اب بہت زیادہ ہو گیا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپریٹنگ ایکسپینس خاص طور پر جیسا آپ نے کہا کہ جی پرزوں کی فراہمی یا پرزوں کی خریداری یا جہاز کو ایئر وردی رکھنے کے لیے جو خصوصی اخراجات ہوتے ہیں، یا اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایندھن کے معاملے ہیں، وہ سارے کے سارے آپریٹنگ ایکسپینس، اور وہ سارے کے سارے آپریٹنگ ایکسپینس آپ کے پاس نہیں ہوتے بیکاز آپ نے پرانے قرضوں جو آپ نے 20 سال میں لیے ان قرضوں کی ادائیگی آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ جو بھی آپ کا پی آئی کا ایک چیز ہمیں یہاں پہ سمجھنا بہت ضروری ہے، دیکھیں جی پی آئی کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے، پی آئی کے متعلق لوگوں کی بہت سٹرونگ اوپینین ہے۔ پی آئی کوئی ایک ایسا برانڈ نہیں ہے کہ جس کے متعلق اگر آپ کو پی آئی کی پرفارمنس پسند نہ آئے تو آپ بس واک اوے کر کے چلے جائیں، آپ اس بات کے اوپر کہیں کہ بس میں کوئی دوسری ایئر لائن اختیار کر لیتا ہوں۔ اگر آپ کو پی آئی کی پرفارمنس بری لگتی ہے تو آپ بہت سٹرونگلی فیل کرتے ہیں، اس لیے بیکاز پی آئی اے پاکستانیوں کے دلوں میں بستی ہے، پاکستانیوں کی بہت ساری یادیں پی آئی اے کے ساتھ، اور اس لیے پی آئی کی بٹ سر دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ میموریز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، سر ٹو انٹرپٹ ہیئر، کہ وہ ایسا ایسا فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں انٹل اور انلیس ان کو ریوائیو نہ کیا جائے۔ اب ایک پروازوں کے منسوخ ہونے کا مسئلہ ہے، میں ایک لے مین ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں آئی ہیو ٹو ریچ ایٹ سرٹن پوائنٹ، اب مجھے جلدی جانا ہے، مجھے ٹائم پہ پہنچنا ہے، منسوخ ہونا میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سو وہاں پہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ مطلب اگر میں آپ سے حل پرپوز کرنے کو کہوں، آپ کیا حل تجویز کریں گے اس کا؟ دیکھیں جو برانڈ کی میں نے بات کی وہ اس لیے نہیں تھی کہ یادوں کی وجہ سے، میں اس لیے کہ ابھی بھی پاکستانی اس کو ترجیح کرتے ہیں اس کی پروڈکٹ کی وجہ سے، بیکاز ڈائریکٹ سروس ہے۔ پی آئی کا جیسا میں نے آپ کو کہا کہ مسئلہ ریونیو کا نہیں تھا، اور ریونیو ابھی بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم پہ پی آئی کی بیلنس شیٹ ریسٹرکچرنگ ہے۔ دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ پی آئی کے جتنے اثاثے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ اب ہمارے جو لائبلٹیز ہیں وہ آ گئی ہیں۔ اس صورتحال کے اندر کوئی بھی کمپنی کا بزنس جاری رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ گزشتہ 7-8 سال سے بہت ساری سیریس اٹیمپٹس کی گئی پی آئی کی بیلنس شیٹ ریسٹرکچرنگ کرنے کے لیے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 1-2 روز سے پھر وہ ریسٹرکچرنگ کی بات جو ہے وہ خبروں کے ساتھ گردش میں ہے۔ پی آئی اے کی جب تک بیلنس شیٹ ریسٹرکچر نہیں ہوتی آپ آگے کا کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے۔ ایون اگر آپ کمپنی کو پرائیویٹائز بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک پری ریکوزٹ سٹیپ جو ہے وہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ہے۔ آپ کو ان قرضوں کو جو پچھلے گزشتہ 20 سال سے پی آئی کی کتابوں کے اوپر آئے، آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے بہت سارے سولوشنز ہیں پروپوز ہوئے، فائنینشیل ایکسپرٹس نے دیے، لیکن کوئی ایک نتیجہ پک کرنا ہے، کوئی ایک منصوبہ پک کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عبداللہ خان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔